السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلوات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام امور، تمام کاموں میں سے برے کام دین میں خود ساختہ یعنی بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ انشراح کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ انشراح، سورہ نمبر 94، لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمہ، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، ان کا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، الذی وہ جس نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہرک کمر آپ کی، وہ بوجھ ہم نے آپ سے اتار دیا جس بوجھ نے آپ کو کی کمر توڑ دی۔ ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، فإنا پس یقیناً، مع ساتھ، مع العسر تنگی کے، یسرا آسانی ہے، انا یقیناً بے شک، مع ساتھ عسر تنگی کے، یسر آسانی ہے، فإذا پس جب، فرغتا فارغ ہو جائیں آپ، فنصب تو محنت کیجیے، وإلی ربک اور طرف اپنے رب کے، فرغب بس رغبت کیجیے۔ تفسیر، آئے تفسیر کی طرف، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 532۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشراح مکی صورت ہے، اور جیسی یہ کہا جائے کہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، تو مکہ کے حالات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کیا سرگرمیاں تھیں، اور مشرکین مکہ کا کس قدر ظلم و ستم تھا، صحابہ اکرام کس قدر پریشانیوں کے اندر مبتلا تھے، اور پھر بھی اس دعوت حق کو ایک ایک گھر تک، ایک ایک انسان تک پہنچانے کی جد و جہد اور کوشش۔ اسی بیچ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ پیغام نازل فرمایا۔ سورہ انشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، اے نبی مکرم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینہ کھول دینا، اس سے دو مراد ہیں۔ تفسیر احسن البیان، صفحہ نمبر 1400۔ سینہ کھول دینا ہے، اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ سینے کو منور اور فراغ ہو جانا، تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے، دل میں بس بھی جائے۔ اس مفہوم میں قرآن کریم کی یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ حق بات سامنے ہوتی ہے، اور جسے حق بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے حق کے لیے، وہ بڑا تعجب کرتا ہے کہ اتنی حق بات اسے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، کہ ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا یہ ایک پتھر نہیں ہو سکتا، یا یہ ایک فلاں بے جان چیز نہیں ہو سکتی۔ تو جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے حق بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
اس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کے لیے دین کا پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی، اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ سینے کا چاک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، جو معتبر روایتوں کے اعتبار سے، معتبر روایتوں میں جیسا کہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، یعنی شق صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ بچے تھے بچپن میں، جبکہ آپ کی عمر کی چوتھے سال میں آپ تھے، یعنی 4 سال کی آپ کی عمر تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا دل چاک کیا اور اس سے وہ حصہ، یعنی وہ شیطانی حصہ جہاں پہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، اسے نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے۔ پھر اسے آب زمزم سے دھو کر بند کر، دل نکال کر کے اور آب زمزم سے دھو کر کے اسے پھر بند کر دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 261 یا 162۔ دوسری مرتبہ شق صدر کب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب آپ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، اس موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دل نکالا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا، دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 349 اور مسلم شریف حدیث نمبر 164۔ بخاری شریف حدیث نمبر 349 اور مسلم شریف حدیث نمبر 169۔ آیت پر واپس آئیں۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور وہ بوجھ کی سختی کتنی تھی؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی۔ یہ کون سا بوجھ تھا جس میں آپ اتنے فکر مند ہو گئے کہ جس فکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا، آپ کی کمر کو توڑ دیا؟ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی لغزشوں کا بوجھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتار دیا، جس کا ذکر سورہ فتح آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ دوسرا معنی، اس کا ایک معنی بوجھ اتار دیا سے مراد وحی الہی کو برداشت کرنے کا بوجھ۔ وحی الہی، اللہ رب العزت کی جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، تو یہ بوجھ بھی بہت عظیم اور بہت بھاری بوجھ تھا، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعانت پیدا کر دی، جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 5، سورہ زمر آیت نمبر 5، یقیناً ہم ضرور آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یقیناً ہم ضرور آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ تو اس کے 2 معنی ہیں کہ ایک بھاری، جب وہ نازل ہوگا اس وقت آپ کے اوپر سختی ہوگی، اور دوسرا معنی یہ کہ اس کے احکام و مسائل کو پہنچانا یہ آپ کی ایک اہم ذمہ داری، ایک بھاری ذمہ داری ہوگی۔ قرآن کے نزول کے وقت کیا کیفیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کس قدر سختی اور کس قدر بھاری یہ وحی تھی؟ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں، رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو اس کے بوجھ سے اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے تھے بیٹھ جاتی۔ اونٹ کتنا بھاری بھرکم جانور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہیں اپنی اونٹنی قصوہ پر، اور وحی کا نزول ہونا شروع ہوا اور اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ کس قدر سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر۔ سخت جاڑے کے عالم میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو ایسی سختی محسوس ہوتی تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے پسینہ ٹپکتا ہوا، آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ سختی جو اونٹنی کے تعلق سے تھی وہ مسند احمد کی روایت ہے، اور حدیث نمبر 24921۔ 2 معنی ہوا سختی کا، یعنی الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ پر سے کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اس کا 3 معنی، اس کے علاوہ نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی مراد ہے۔ اس سے نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی مراد ہے، جسے آپ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے، یعنی اس ذمہ داری کو بھی اور امت کی فکر بھی آپ کو بہت زیادہ لاحق تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء آیت نمبر 3۔ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے، وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ قدر
یہ سختی تھی اور اس قدر احساس ذمہ داری تھا اور امت کی فکر تھی۔ دوسرے مقام پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پھر شاید آپ تو خود کو اپنے پیچھے ہلاک کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ اس حدیث پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم ہی نہ نکل جائے۔ اس قدر فکر تھی کہ اللہ رب العزت تسلی دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا ہلاک کر لیں گے، آپ کا دم نکل جائے، اس قدر آپ فکر مند ہیں ان کے لیے۔ سورہ نمل آیت نمبر 70 میں بھی فرمایا اللہ نے، کیا ان کے حال پر غم نہ کریں، آپ ان کے حال پر غم نہ کریں۔ اور سورہ شورا کی بھی ہم نے آیت نمبر 3 دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں اس قدر اپنے آپ کو اس قدر فکر مند تھے کہ آپ کی کمر ٹوٹ گئی، اپنی امت کی ہدایت کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ جس فکر نے آپ کی کمر کو توڑ دی۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا کیا فکر ہے، اس امت کو لے کر کے ہماری کیا فکر ہے، کس انتظار میں ہمیں، کیا کوئی اور نبی آئیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کیا کوئی فرشتے آئیں گے اس پیغام کو لے کر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے؟ یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے۔ اور ہماری کیا فکر ہے اس قوم، اس امت کے بارے میں جس کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تھی؟ ہم کیسی محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند کہ آپ کی، ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کا حال دیکھیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری پہچان ہے اسلام کی۔ لیکن آج اکثریت نوجوان کی، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اکثریت نوجوان کی نشے میں دھت ہے، نشے کا شکار ہے، اور کئی قسم کے ہر 2-4 مہینے میں ایک نئے قسم کا نشہ معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور بچیاں، نوجوان بچیوں کا یہ حال کہ یہاں سے وہ کالج تو حجاب کر کے جاتی ہیں، برقع پہن کے جاتی ہیں، اور وہاں پہنچتے سے برقعے کو اتار کر کے اور ایسے لباس میں آ جاتی ہیں کہ مسلم لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے ایپ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے اور ایسے چیٹ کرتی ہیں وہ مردوں سے، نوجوان لڑکوں سے، اللہ اکبر، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مرتد ہو جا رہی ہے۔ اچھے اچھے گھروں کا یہ حال ہے، اور ہماری کیا فکر ہے ہمارے نوجوانوں، ہماری امت کے، ہماری ملت کے بچوں کے لیے، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، ان کا یہ حال کہ اس فکر نے اور اس احساس ذمہ داری نے، ہمارے اندر احساس ذمہ داری بھی مر گئی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بارہا اس آیت کو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں نہیں یہ احساس ذمہ داری اور کیوں نہیں یہ امت کی فکر؟ اس کے پیچھے بس ایک ہی راز نظر آتا ہے، ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ آخرت کا یقین کمزور ہو گیا۔ اگر آخرت کا یقین مضبوط ہو جائے تو ہم ایسے بے فکر نہیں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، الذی انقض ظہرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، یعنی آپ کو کے لیے دعوت کا کام اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور انعام کیا دیا؟ ورفعنا، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، رفع کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 533۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر کس قدر بلند کیا۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سیرت لکھی جاتی ہے، آپ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی کو جو لکھا جاتا ہے، وہ مسلم تو مسلم، غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے، اور ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ آپ اسے اگر پڑھیں تو عقل حیران ہو جائے گی کہ نبی مکرم کی سیرت کو کتنی محبت ہے ان لوگوں کو، اور کتنی محبت سے انہوں نے لکھا ہے۔ یوٹیوب میں سرچ کریں، ایک سیرت مجھے یاد آئی ابھی، دا 100، اسے مائیکل ہارٹ نے لکھا، جو یہودی سائنٹسٹ۔ ہم آج یہودی اور نصرانیوں کی کلچر کو، ان کی تہذیب کو اپنانا فخر سمجھتے ہیں مسلمان، یعنی ان کو آئیڈیل بنانا فخر سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کا بڑا سردار، یعنی یہودیوں میں جو معزز اور مکرم ہے، ان کا سائنٹسٹ مائیکل ہارٹ، جو انسانیت کا ہی سائنٹسٹ ہے، کہ کس انسانیت کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا چاہیے، کس انسان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ دا 100 میں اس نے لکھا 100 لوگوں کا انتخاب کیا، ایسے 100 لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے،
جنہوں نے دنیا کے لیے کچھ اپنا جو ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچائے، اور صرف 100 لوگوں کا انتخاب نہیں کیا، اس میں رینکنگ کیا، اس میں سب سے زیادہ کس نے دنیا کے اوپر اثر ڈالا یا دنیا کو سب سے زیادہ کس انسان سے فائدہ پہنچائے، اس نے اس کو بھی نکالا، اور اس کا بھی وجہ بتائی کہ کیوں میں نے ان کو فرسٹ رینک دیا ہے، سب سے اوپر ان کو کیوں رکھا ہے۔ ایسی 10 یا کئی وجوہات اس نے بتائی کہ اس وجہ سے میں نے ان کو رکھا ہے۔ اور وہ پہلی شخصیت انسانیت کی کس کو لکھا اس نے، کس کو لکھا کہ یہ آئیڈیل ہونا چاہیے انسانیت کے، کس کو لکھا کہ یہ رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا۔ جب یہودی اس کے اوپر ناراض ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ تاریخ کی سچائی ہے، آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کو اس قدر فائدہ اور کسی شخصیت سے نہیں پہنچا، انسانیت کے رخ کو بدل کر کے رکھ دیا۔ اور آج کا مسلمان جس یہودی اور نصرانی کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے فخر محسوس کر رہا ہے، ان کے جیسے کپڑے پہننا، ان کے جیسے کھانا کھانا، ان کے جیسا گھر رکھنا، ان کے جیسے بچوں کو پڑھانا، یہ فخر سمجھتا ہے۔ ان کا سردار، ان کا سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آئیڈیل کے لائق کوئی چیز ہے، کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ عقل کے ناخن لے مسلمان کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کو اپنا رہبر اور رہنما بنا رہے ہیں، اور یہ کیا تعریف کریں۔ یہ تاریخ نگار، یہ تاریخ کے لکھنے والے، یہ ہسٹری کے لکھنے والے کیا تعریف کرے جس کی تعریف خود خالق کائنات نے کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا کے بارے میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذکر کے ساتھ یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا۔ جب بھی معزن آواز دے گا، لوگوں کو بلائے گا، ندا لگائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی بھی صدا بلند کی جائے گی۔ اور ہر وقت اس اسپیس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں انڈیا میں ہو رہی ہے، کہیں دوسرے ملک میں ہو رہی ہے، کوئی تیسرے ملک میں ہو رہی ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں آواز اذان کی بلند ہوتی ہے اور اس اسپیس میں گونج رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہر وقت خالق کائنات کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ذکر کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، چنانچہ جب بھی کوئی خطیب خطاب کرتا ہے، خطیب خطاب دیتا ہے، یا کوئی تشریح پڑھتا ہے، یا کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یعنی تشہد جب پڑھتا ہے، یعنی اتحیات جب پڑھتا ہے، تب بھی وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتا ہے۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 396، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 533۔ کیا نتیجہ نکلا؟ الم نشرح لک صدرک، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات رکھی تھی کہ اللہ مجھے میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ جب اتنی بڑی ذمہ داری کہ مصر کے بادشاہ کو دعوت حق دینا ہے، جبکہ وہ شرکسوں کا سردار ہے، نافرمانوں کا سردار ہے، جس کے ساتھ آپ نے وقت گزار کر کے آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہاں پہ چارجز لگے ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت ہے۔ اللہ رب العزت نے سکھایا کہ آپ یہ دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی لقنت کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شق کے صدر آپ کے سینے کو کھول دیا، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ پوری دنیا کے سامنے اکیلے چٹان بن کر کے، آندھی اور طوفان کے سامنے اکیلے چٹان بن کر کے نبی مکرم کھڑے ہو گئے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ یہ احساس ذمہ داری اور انسانیت کی محبت اور یہ فکر کو اللہ نے آپ کی دعوت کے کام کو آسان کر کے اور اسے اتار دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ انعام دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اب انسانیت کے لیے ایک قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا
آپ کے اور میرے لیے بھی، اور اس وقت بھی صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر مصیبت یہ خبر لے کر کے آتی ہے کہ آسانی آنے والی. جیسے آپ کسی سواری پر چل رہے ہیں اور چڑھاؤ آ گیا، ٹیک آ گیا، اونچائی آ گئی، تو وہ اونچائی یہ خبر لے کر کے آتی ہے کہ آگے ڈاؤن آنے والا ہے. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بشارت ہے، مشکلات کے دن تھوڑے ہیں. یہ بشارت تھی کہ مشکلات کے دن تھوڑے ہیں، عسر کے ساتھ یسر ہے، پھر مشکل کے بعد بلکہ اس کے ساتھ ہی آسانی شروع ہو جائے گی. مشکل کے ساتھ بلکہ اس کے ساتھ ہی آسانی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام حیات ہے، یعنی یہ نظام حیات ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اگر کوئی تنگی اور پریشانی آئی ہے تو اس پہ ہم جمے رہیں، اس پہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانی اللہ دور کرے گا. جیسے کہ فرمایا یہاں مفسر نے، کیا وہ تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے؟ کہ وہ تنگی کے بعد آسانی، یعنی وہ اللہ تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے. آدمی جب اپنی فکر مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے گا، اپنی مشکل اور پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ بھروسہ کرتا ہے، جمے رہتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا. طوفان رک جاتے ہیں اور آندھیاں بند ہو جاتی ہیں اور بالآخر سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. عسر کے بعد یسر ہوتا ہے. یہ حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ابتدائی نبوت میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن زمانے کے ساتھ حالات نے کروٹ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی تنگیاں ختم ہوتی چلی گئی اور سکون و اطمینان آتا چلا گیا. تو وہی اللہ نے نظام حیات یا نظام انسانیت کے بارے میں فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے. فارغ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کیا تھی؟ کس چیز میں آپ بزی تھے؟ آپ ایک انسانیت کی فکر میں مشغول تھے. ایک انسان کے پاس جا کر کے اللہ کا پیغام سناتے تھے. کبھی بازاروں میں جا رہے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کبھی میلے میں جا کر کے، کبھی گھروں میں جا کر کے، کبھی کوہ صفا پہ بلا کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور دن بھر اس مشغولیت میں ہیں. اور پھر اس کے بعد نماز کے اوقات میں نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام کی تعلیم اور تربیت کے لیے مکہ کے اندر، مکہ کے کونے میں دارالارقم میں صحابہ کو بلا کر کے وہاں انہیں تعلیم اور تربیت سے نواز رہے ہیں، تعلیم اور تربیت ان کی کر رہے ہیں. دن بھر اس مشغولیت میں آپ لگے ہوئے ہیں، انسانیت کی فکر میں اور لوگوں کو دین پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جب رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے جیسا فرمایا ہے کہ محنت کیجئے، تو دن بھر محنت سے چور ہو گئے ہیں. ذہنی طور پر بھی لوگوں نے ٹارچر کیا ہے، لوگوں نے الزامات لگائے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی آپ کے اوپر سختیاں کی گئی. اور دوستوں یعنی صحابہ اکرام کو جو تکلیفیں دی جا رہی تھی، اس سے بھی آپ رنجیدہ ہیں. آپ کے گھرانے کو جس طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی، اس میں بھی رنجیدہ ہے. یعنی جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پر بالکل تھک چکے ہیں، چور ہو چکے ہیں. رات جیسی ہو رہی ہے تو پھر خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایسا نہیں کہ رات بھر آرام سے سو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ رات بھر اللہ رب العزت کے سامنے آہ گزاری کرتے، آپ اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کرتے کہ اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے. حالانکہ آخرکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی پہنچائی کہ اے نبی مکرم آدھی رات جاگیے، اور یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی اتنا نہ جاگیے، اتنا نہ پریشان ہوئیے. آدھی رات جاگیے، اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ. آدھی رات بھی کوئی کم نہیں ہوتی. اس قدر آپ کھڑے رہتے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتے، سوجن آ جایا کرتے. تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل پر قائم کیا. ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہے، آئیڈیل بنایا، جبکہ اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے نبی کی زندگی.
اگر کسی کو بہترین انسان بننا ہے، بہترین ٹیچر بننا ہے، جو ہے عالم بننا ہے، یا بہترین باپ بننا ہے، بہترین بیٹا بننا ہے، بہترین شوہر بننا ہے، ہر کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ. کیا امت کی فکر تھی. اللہ اکبر. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر فإن فرغت فرغت. تو چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے، یعنی نماز سے، تبلیغ سے اور جہاد سے اور تعلیم و تربیت سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو دعا میں محنت کریں، اتنی عبادت کریں کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں. احسن البیان، احسن البیان. اتنی محنت، اور نبی مکرم اتنی محنت کیا بھی کرتے. آخر آیت وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کے طرف رغبت کیجیے، اپنے رب ہی کے طرف رغبت کیجیے. ساری دنیا سے کٹ کر کے حنیف ہو جائے، سارے باطل معبود سے کٹ کر اپنے رب سے رغبت کیجیے، یعنی اسی سے جنت کا مطالبہ کریں، اسی سے جنت کی امید رکھیں، اور اس سے اپنی حاجتیں طلب کریں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اسی سے طلب کریں، اور تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر لیں. یہ مطلب ہوا. اور اپنے رب ہی کے طرف رغبت کیجیے، تمام ضرورتیں، تمام پریشانیاں لے کر کے اپنے رب کے پاس رغبت کیجیے، اور جنت کی رغبت اسی رب سے. یہاں پر سورہ انشراح کی مختصر سی تفسیر اختتام کو پہنچی. سورہ 3 یہ بھی مکی صورت ہے، اور اسی بیچ یہ بھی خبر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. والتین والزیتون، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی. مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے وہ شہر، وہ ملک مراد ہے جہاں پر تین اور زیتون کی فصلیں ہوتی ہیں. جہاں پہ انجیر اور زیتون کی فصل ہوتی ہے، یہاں وہ شہر مراد ہے. اور وہ شہر کون سا ہے؟ وہ ہے شام، جسے ہم لوگ آج سیریا کہتے ہیں. لیکن اس دور میں شام میں 4 ملک، آج جو الگ الگ 4 ملک ہو گئے ہیں، وہ پہلے ایک ہی ملک میں تھے، یعنی شام میں تھے. یعنی سیریا اور فلسطین، بیت المقدس وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے تھے. اور یہ شہر جو سیریا تھا اس وقت، یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن ہے. یہ بابرکت زمین ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کا بکثرت نزول ہوا. بہرحال سورہ 3 کی فضیلت کے تعلق سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں 2 رکعت میں اس آیت یعنی والتین والزیتون کی قرأت کیا کرتے تھے. اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہتر، آپ سے اچھی کسی کی آواز نہیں سنی، یعنی اتنی پیاری آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرأت کیا کرتے تھے. جیسے امام بخاری وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے. تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 534. بخاری اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں، حدیث نمبر 769 767، اور مسلم شریف حدیث نمبر 177175. تو آپ سفر وغیرہ میں 2 رکعت نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتے تھے. والتین والزیتون قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وحاذ البلد الامین، وحاذ البلد الامین اور اس پرامن شہر مکہ کی. تو یہ جو 4 قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اس کے تعلق سے دیکھیں کہ یہ تین اور زیتون کے تعلق سے جیسے مفسر کہتے ہیں کہ اس سے تین اور زیتون کے شہر جہاں پر یہ فصلیں ہوتی ہیں اس کی قسم ہے. کیا حکمت ہے اس قسم کے پیچھے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 534. اوفی نے، یہ مفسر ہیں، اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. 3 سے مراد سینا ہے، 3 سے مراد سینا نوح ہے کہ وہ مسجد ہے جو جندی پہاڑ پر تھی. یعنی نوح علیہ السلام جو کشتی لے کر کے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے تھے، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹکی تھی. یعنی پانی رکا تھا اور جودی پہاڑ پہ جا کے رکی تھی، اور وہیں پر نسل انسانی کی پھر سے آبادی شروع ہوئی تھی. اور وہاں جو مسجد ہے وہ مراد ہے 3 سے. بلکہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ 3 سے مراد تمہاری یہی انجیر ہے. اور زیتون کے بارے میں قاب احبار، قتادہ
ابن زید اور کئی دیگر اہل علم کا قول ہے اس سے مراد مسجد بیت المقدس ہے، اس سے مراد مسجد بیت المقدس ہے، جبکہ مجاہد اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی زیتون ہے جسے تم تیل کی شکل میں استعمال کرتے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس سے تین سے مراد زیتون تو ہے اور لیکن اس کا شہر مراد ہے، تو یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ طور سینا کے بارے میں کعب احبار اور کئی دیگر اہل علم کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے نوازا تھا۔ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس سے امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ مراد ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اب غور کریں، تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں یہ 3 مقامات ہیں جن میں سے ہر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم اور بڑی بڑی شریعتیں، اولو العزم پیغمبروں کو بڑی بڑی شریعتیں عنایت فرمائی تھی اور بڑے بڑے انبیاء کو مبعوث کیا اسی سرزمین پہ۔ تین اور زیتون کے مقام سے مراد بیت المقدس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دوسری قسم طور سینا سے مراد طور سینا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ پہلی آیت کس کے طرف اشارہ کر رہی ہے؟ تو پہلی آیت طور سینا عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسری آیت موسیٰ علیہ السلام و طور سینا، کیونکہ سینا میں ہی اللہ رب العزت نے تورات دی تھی اور آپ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اور تیسری آیت مکہ مکرمہ وہ شہر امن ہے جو ابھی اس مبارک شہر میں جو اس مبارک شہر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا۔ یہ ایسا شہر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے امن والا شہر بنا لیا، یہاں تک کہ کانا دجال جب آئے گا تو وہ بھی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی مقدس شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے اوپر اسی شہر میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کے آخر میں بھی ان 3 مقامات کا ذکر کیا ہے، یعنی تورات میں بھی ان 3 مقامات کا ذکر ہے۔ تو تورات آپ دیکھ سکتے ہیں، تورات کتاب مقدس باب نمبر 33 اور آیت نمبر 2، اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو آج کے اس دور میں کہا جاتا ہے۔ واپس آئیں آیت کی طرف۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینا اور طور سینا کی، وحاذ البلد الامین اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی۔ اس سے پتہ چلا کہ کتنی عظیم زمینوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، کیسے عظیم مقام کی جہاں پہ اولو العزم پیغمبر نازل ہوئے اور اللہ رب العزت کی شریعت نازل ہوئی، تورات زبور، تورات انجیل اور قرآن جہاں پر نازل ہوا۔ اور اب جواب قسم، کس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ جواب قسم دیکھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت۔ ساری مخلوق کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، کتنی بہترین شکل و صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہر اعتبار سے جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی وہ سب کچھ اس جسم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصب کر دیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقل اور فہم، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ لیکن یہ سب کچھ مل جانے کے بعد، عقل اور فہم مل جانے کے بعد بھی اس نے اللہ کی شریعت کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ کے رحم کو اس نے ٹھکرا دیا۔ اللہ کا رحم ہے یہ اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اس کا انجام ہوا، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے پھینک دیا۔ نیچے سے نیچے کیا ہے؟ یہ 7 زمین کے نیچے سجین، جہنم کا گڑھا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ذلیل اور پست سے پست ہو گیا۔ اللہ نے اسے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، عقل تھی، فہم تھا، کلام ملا، نبی ملے، لیکن اس نے قدر نہیں کی، نہ اپنی عقل و فہم کی قدر کی اور اس سے
اپنے رب کو جانا، نہ آخرت کو جانا، نہ نبی کو جانا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ وہ گرتے گرتے اس کی کیا حالت ہو گئی۔ آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری کیا پوزیشن، مسلمان کی کیا پوزیشن، ہر میدان میں، ہر فیلڈ کے اندر یہ سب سے زیادہ ذلیل نظر آتا ہے۔ علم کے میدان میں تعلیم کا معیار اس کا یہ ہے کہ دلت سے بھی زیادہ پیچھے۔ چند سال پہلے سچر کمیٹی بنائی گئی تھی کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں، اور انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے تحقیق کی، اور جب ریسرچ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، شکشا کے میدان میں دلت سے بھی زیادہ پیچھے۔ جس کے مذہب میں تعلیم کو فرض کیا گیا ہو، جس کے مذہب کا پہلا حکم، پہلا لفظ، پہلی وحی ہی علم آئی ہو، اس نے علم کے ساتھ یہ غداری، اس نے اپنے عقل اور فہم کو یہ معیار رکھا۔ پھر دوسرا میدان تجارتی میدان میں آپ دیکھیں کوئی بڑی کمپنی، کوئی بڑا کاروبار مسلمان کا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھائی کرنا ہے اور فلاں بڑی جاب ہم کو اختیار کرنا ہے، بڑی جاب کرنا ہے یعنی نوکر بننا ہے۔ ان کا ذہن بھی اس قدر کند ہو گیا کہ یہ اپنی کمپنی کھولنے کے بارے میں، اپنا کاروبار کرنے کے بارے میں ان کی سوچ تک مر چکی۔ یہ پڑھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بہترین نوکر بننا ہے، تو تجارت کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ کوئی بڑی کمپنی اس کی نہیں، اور کوئی بڑی کمپنی اس کو اپنا پارٹنر بنانے کے لیے، شیئر دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پھر سیاسی میدان میں کوئی ہمارا قائد نہیں کہ جس کی بات ہمارے حق میں قبول کی جائے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں۔ ہر میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا تھا، بہترین اسے سماع، سننے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت دی تھی، اسے عقل اور فراست دی تھی، عقل اور فہم دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کے ساتھ ناقدری کی۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تعلق سے اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو میری یتلو علیہم آیاتی، جو میری آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ لیکن اس احسان کو فراموش کیا اس نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے پھینک دی۔ دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا، جانور سے بدتر اس کی زندگی ہو گئی، جانور سے سستا خون ہو گیا اس کا، جانور سے سستا خون ہو گیا۔ غور کریں آپ، کیا حالت ہو گئی آج۔ کیا تھے ہم آج سے چند سال پہلے، چند 100 سال، صرف 100 سال ہی دیکھ لیں، اگر 200 سال پہلے دیکھ لیں، اور کیا آج حالت ہو گئی۔ تو اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلے۔ اپنی حالت یعنی ہم پھر سے مسلم ہو جائیں حقیقی معنوں میں، پھر سے ہم اللہ کے تابع فرمان ہو جائیں، پھر سے ہم مطیع اور فرما بردار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت یہ حقیر دنیا ہمیں نہیں دے رہا، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ مرنے کے بعد ہم سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ اس حقیر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے ہماری پٹائی نہیں کر رہا، اپنے دشمنوں سے ہمیں ذلیل کر رہا ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ اور کس گمان میں بیٹھے ہوئے؟ کیا یہ ہماری حالت اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ آیت نمبر 5۔ لیکن اب کون لوگ بچنے والے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لا لیا اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر، توحید، آخرت، رسالت پر، جنہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ بار بار یہ آیت آ رہی، لیکن اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ ہی رحم فرمائے ہم پر۔ تو مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح کیا اور اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق انہوں نے عمل صالح کیا، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، غیر ممنون، بے انتہا اجر ہے۔ وما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی؟ اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا اور سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کہ وہ رب انصاف نہیں کرے گا، وہ رب تمہیں پھر سے پیدا کر کے اور جزا اور سزا نہیں دے گا۔ کون سی چیز تمہیں روک رہی؟ تم نے اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے عقل اور فہم کی بنیاد پر خوب سمجھ لیا کہ وہ رب جو آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر سکتا ہے،
جو حقیر پانی سے انسان کو تخلیق کر سکتا ہے، جو مری ہوئی چیز سے زندہ کو نکال سکتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکال سکتا ہے، جو ہر سال اور ہر 6 مہینے اور 3 مہینے میں مردہ زمین کو زندہ کر کے دکھا رہا ہے، وہ پھر سے تمہیں زندہ نہیں کر سکتا۔ کس چیز نے تمہیں اس بات کے یقین سے روک دیا؟ فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اور اے انسان اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اس رب کا انصاف تمہیں نہیں دکھ رہا دنیا کے اندر کہ کیسا وہ انصاف کر رہا ہے، کیسا انصاف کے ساتھ یہ دنیا چل رہی ہے سکون و اطمینان کے ساتھ؟ وہ رب کیا مرنے کے بعد تمہارا انصاف نہیں کرے گا؟ جس نے اچھے اعمال کیا ہے اللہ کیا اس کو برے اعمال کرنے والوں کے ساتھ ڈھکیل دے گا؟ اور جس نے برے اعمال کیے ہیں کیا انہیں اچھے اعمال کرنے والوں کے ساتھ رکھ دے گا؟ کیا یہ انصاف سمجھا ہے تم نے؟ کیا دنیا میں اللہ کا انصاف نہیں دیکھ رہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ سے بڑا بھی حاکم تمہاری نظر میں کوئی اور ہے؟ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 536۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی کیا وہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے جو کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور یہ بھی کہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے تاکہ دنیا میں جس پر ظلم ہوا ہے اس ظالم سے بدلہ دلوائے۔ دنیا میں جیسے ایک دوسرے پر ظلم ہوا ہے ان کو وہ انصاف دلائے، اس وجہ سے وہ قیامت کو قائم کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ کر، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔